صحیح سے بیٹھو. اب اس میں پسٹیشیوز بھی ڈالنا ہے اتنا. یار یہ تو تم نے کم بنائی ہے اور ڈالو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اور جی آج کی جو ہماری صبح ہے نا وہ تو لاہور کی یاد تازہ کرا رہی ہے. جب ہم نے لاہور سے ٹریول کیا تھا بائی روڈ ملتان، ہڑپہ، بھاولپور. اگر آپ نے وہ والے ولاگز ابھی تک نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. تو بتا میں یہ رہی تھی کہ پورا راستہ اسی طرح سے دھند تھی راستے میں، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم جو ہے وہ کہیں لاہور پہنچ گئے. ہائے کتنی خوشی کی بات ہو نا کہ آپ صبح اٹھیں اور موسم کے حساب سے اسی شہر میں پہنچیں جہاں آپ کا دل چاہ رہا ہے پہنچنے کے لیے. تو جی اچھی خاصی ٹھنڈ تھی اور سائڈوں میں پڑی برف تو آپ کو نظر ہی آ رہی ہے. اور بیچارہ ہمارا معصوم سا آفتاب خوب چمچمانے کی اور چمکنے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن 11 ساڑھے 11 بجے تک اتنی ہی دھند تھی صبح میں. اور جی یہاں بن رہا ہے ناشتہ، اور ناشتے میں بن رہا ہے آملیٹ. اور آملیٹ بنانے کے لیے نا بڑا اچھا ایک طریقہ ہے، میں انڈے کے اندر جو ہے نا سبزیاں نہیں ڈالتی، کیونکہ پھر ڈیفینیٹلی آملیٹ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو پہلے تو میں انڈا ڈال دیتی ہوں، وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ سبزیاں ڈال دیجئے. ویسے تو ٹوٹنے کے چانسز اس کے بھی ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. چلیے جی مبارک ہو، بغیر ٹوٹے ہوئے جو ہے نا انڈا میں نے پلٹا لیا. دیکھ لیجئے اس بات کے میرے نمبر پورے ہیں. اور جی آج پراٹھوں میں نے ڈنڈی ماری ہے. میں نے سوچا کہ بس ریڈی میڈ پراٹھوں سے کام چلایا جائے. بھئی اب کبھی نہ کبھی ہمیں بھی تو چھٹی چاہیے ہوتی ہے نا، تو یہ بھی گزارے لائق ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اور آج ہم نے شام میں جو ہے وہ ایک بڑی زبردست جگہ پہ ڈنر پہ جانا ہے، تو ہم نے تھوڑا سا ہیوی ناشتہ کیا کیونکہ ہم نے تھوڑا جلدی نکلنا تھا گھر سے. اور یہ دیکھ لیجئے آپ کہ ساری دھند چھٹ گئی ہے، اور سیم جگہ جو میں نے آپ کو صبح دکھائی تھی آج اس کا منظر اس ٹائم پہ دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ ہو گیا. اور جی جب سے میں نے کشمیری چائے بنانی سیکھی ہے تو میں خود تو بہت آبسیسڈ ہو ہی گئی ہوں، تو میں روز ہی بناتی ہوں اور روز پیتی ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں اور میں تھوڑی سی ساتھ میں لے جاؤں تاکہ وہاں پہ بھی ہم بنا کے پی سکیں. اگر وہ چاہے تو بنا لے، ورنہ وہ رکھ لے اور وہ اگلے دن بنا کے پی سکتی ہے. دیکھیں کبھی بھی کسی کے گھر نہ خالی ہاتھ مت جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جائیں. یہ ہماری اماں کا اصول تھا، ہم کبھی کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے. ایون جب میری شادی نہیں بھی ہوئی تھی نا، میں تب بھی اپنے فرینڈس کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتی تھی. تو بس چاہے چھوٹا سا ٹوکر لے کے جائیں، اپنی بنائی ہوئی کوئی چیز لے کے جائیں، ضرور لے کے جائیے جو بھی آپ کی استطاعت ہے. تحفہ دینے سے نہ محبت بڑھتی ہے اور یہ اچھی بات ہوتی ہے. اور جی یہاں پہ مغرب جو ہے نا وہ 4:45 ہو جاتی ہے. ہم ان کے گھر پہنچ گئے تھے اور میں بڑی شیرنی بن کے جو ہے وہ بغیر کوٹ پہنے اتر گئی تھی، اور اتنی ہوا چل رہی تھی، اتنی ٹھنڈ لگی مجھے کہ میں کیا بتاؤں. اور بس جی ہم گھر میں داخل ہو گئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ولاگ شیئر کیا تھا جو انہی کے گھر کی ایک دعوت کا اور آپ کا تھا، اور آپ لوگوں نے اتنا اس کو پسند کیا. اور اس دن موسم بھی بہت غضب کا تھا، باہر بہت بارش تھی اور ان کا سارا جو بیٹھنے کا انتظام تھا نا وہ آؤٹ ڈور تھا، تو بڑا ہی لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا. تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا ان کے انڈورز کا وزٹ کراؤں، آپ کو آئیڈیا ہو کہ ان کا لیونگ ایریا کیسا ہے، انہوں نے کس طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. ویسے تو کینیڈا میں چھوٹے بڑے ہر سائز کے گھر ہوتے ہیں، مگر جو ایوریج گھر ہے وہ بہت بڑا سائز کا ہوتا نہیں ہے. تو آپ کو اس پورے گھر میں بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے کہ اگر آپ کے پاس بہت بڑی سپیس نہیں بھی ہے تو بھی آپ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، چیزوں کو کس طرح سے رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے یہاں کوئی بہت چھیڑ خانی کرنے والا بچہ نہیں ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے سے نوکس بنا سکتے ہیں، کارنرز بنا سکتے ہیں، پیاری پیاری سی چیزوں سے جو ہے وہ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بچوں کو سکھائیں کہ ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایون بچوں والے گھر بھی جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے ڈیکوریٹڈ رہ سکتے ہیں. جب میرا بڑا بیٹا بہت چھوٹا تھا اور اس نے واکر میں چلنا سٹارٹ کیا تھا تو میں اپنے لاس کے گھر میں ہوتی تھی تو میں ڈیکوریشن پیسز سائڈ پہ کرتی تھی. تو میری جیٹھانی مجھے بہت سختی سے منع کرتی تھی، کہتی ہے نہیں، اگر یہ اپنے گھر میں اچھی چیزیں نہیں دیکھے گا تو یہ ڈیفینیٹلی دوسروں کے گھر میں جا کے انہیں چھیڑے گا. کوئی چیز نہیں ہٹانی تم اسے منع کیا کرو. اور پھر یہی ہوا کہ میرے بچے جو ہیں وہ کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا کرتے تھے. آپ قیمتی سے قیمتی چیز ٹیبل پہ رکھیں، نہ وہ ٹچ کرتے تھے اور نہ ہی گراتے تھے. تو اس گھر کو دیکھ کے بھی مجھے یہی خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اور بڑی پیاری چیزوں سے، اور اگر آپ چاہیں تو بہت کم قیمت چیزوں سے بھی بہت اچھا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں.
اس کے لیے بہت سارے آئیڈیاز ہیں. آپ وال پیپر لگا سکتے ہیں, آپ جو ہیں وہ بچوں کی کوئی ڈرائنگ اچھے سے فریم میں لگا سکتے ہیں, کوئی آپ کی امی کے ہاتھ کی ہوئی امبرائڈری ہے کسی رومال پہ, کسی تکیے کے غلاف پہ, آپ اس کو فریم کر سکتے ہیں. کچھ اور نہیں تو آپ اچھی سی رائٹنگ میں کوئی زبردست سے کوٹ لکھیں اور اسے کسی فریم میں لگا کے جو ہے وہ دیوار پہ ہینگ کر سکتے ہیں. تو جی یہاں پہ انہوں نے بڑا زبردست سا چائنیز کا انتظام کیا ہوا تھا, فل سردیوں والا ماحول تھا. اور یہ سوپ بن رہا ہے. سوپ میں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے یخنی پہلے نکالی ہوئی تھی, اس کے بعد اس کے اندر انہوں نے چکن اور تھوڑی سی جو ہے وہ شملہ مرچوں کو انہوں نے سوٹے کیا اور اس میں شامل کر دیا, اور اوپر سے کارن فلاور ڈال کے اس کو گاڑھا کر لیا. بس زبردست سا سوپ تیار ہے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا حسین اور خوش شکل ہے. اور یقین مانیں اس کی سیرت بھی بہت اچھی تھی, پینے میں بھی بہت مزیدار تھا. پہلے جب میں شروع میں چائنیز جاتی تھی تو میں کہتی تھی کہ سوپ جو ہے وہ سٹارٹر ہوتا ہی کیوں ہے. مطلب اگر آپ سوپ پی لیں تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اچھے طریقے سے. تو اگر آپ ویجیٹیبلز کے ساتھ اور اچھے سے چکن یا اچھے سے جو ہے وہ تھک قسم کا سوپ بنائیے اور اس کو ٹوسٹڈ بریڈ کے ساتھ سرو کیجئے, تو میں سمجھتی ہوں کچھ اور کھانے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. اور اس کے علاوہ انہوں نے بڑی زبردستی مچھلی کا سالن بنایا ہوا تھا, اور یہ دیکھیں کیا دھواں نکل رہا ہے. یہ میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا نا, چائنیز چاول انہوں نے مکس کیے تھے اور اس کو دم پہ رکھ دیا تھا. بیچاروں کا دم لگ گیا ہے یا دم نکل گیا ہے, اور ہم بھی بالکل کھانے کے لیے تیار ہیں. اور اتنا کھانا ماشاءاللہ بنا ہوا تھا, میں تو حیران رہ گئی کہ ابھی اوون میں سے بھی مزید چیزیں برآمد ہو رہی تھیں. تو حالانکہ اتنا چھوٹا سا ہم نے ارینجمنٹ رکھا تھا کہ بس ہم 2 فیملیز جائیں گے, مل کے بیٹھیں گے, باتیں کریں گے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کتنا انتظام کیا. اور جی اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دیں. یہاں پہ نان گرم ہو رہے ہیں. ایسے پیک ہو کے ہم رکھتے ہیں, اچھی بات ہے, بہت اچھا سگڑ پنے کی نشانی. جی یہ ربر بینڈ اس طرح سے یہ صاف ستھرے رہتے ہیں, ہے نا. جی بالکل صاف ستھرے نکالے, ڈائریکٹ ڈشز میں ڈالے. بہت اچھا آئیڈیا ہے, تو اچھی ٹپ ہے. تو سنا آپ نے, آپ کو کتنی اچھی ٹپ ملی. اگر آپ کے کوئی ایسی کراکری ہے یا کٹلری ہے جو کہ آپ مہمانوں کے آنے پہ ہی استعمال کرتے ہیں, تو جب انہیں دھو کے خشک کر لیں تو انہیں آپ کلنگ فلم میں جو ہے وہ لپیٹ کے رکھ لیجئے. تو ہر دفعہ جب بھی آپ اسے نکالیں گے تو نہ اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوگی, نہ دھونے کی ضرورت ہوگی. اچھا آئیڈیا ہے نا. آپ اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو لپیٹ کے اور صاف ستھرے طریقے سے رکھ سکتے ہیں. اور یہ ان کی ایک منی ٹرالی تھی جو ہم دونوں ہی خواتین کو بڑی پسند آئی. اچھی سی تھی, بڑی کمپیکٹ تھی, اور چھوٹی سی جگہ میں جو ہے نا وہ فٹ ہو جاتی ہے, اور کافی ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آ سکتی تھی. اور جی کھانا جو ہے وہ اب ہم نے سرو کر دیا ہے. بچے کھانا رکھ کے گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ٹیبل کا ارینجمنٹ کریں. مٹھی کباب ہے, فش ہے, وائٹ چکن ہے, چائنیز رائس ہے, سوپ ہے, دم کا قیمہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ بلانے والے کو, کھلانے والے کو جو ہے نا وہ برکت عطا فرمائے اور ان کے رزق میں فراخی دے, اور اسی طرح سے اتفاق محبت کے ساتھ ملنے کا جو ہے نا وہ اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے رہیں, اور ہم اسی طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ملتے رہیں. آمین ثم آمین. میں پھر تمہیں واپس لے جاؤں گی. اور جی حسین صاحب جو ہیں وہ فل موڈ میں ہیں اور بہت انجوائے کر رہے تھے, اور وہ ویسے ہی بہت انجوائے کرتے ہیں جہاں پہ سارے دوست مل جائیں. حالانکہ ان کی ایج گروپ کا کوئی بھی نہیں تھا, لیکن وہ سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے نا جہاں بھی بیٹھتے ہیں انہیں بہت ساری اٹینشن ملتی ہے, تو یہ انہیں اچھا بہت لگتا ہے. ظاہر ہے اپنے گھر کی مرغی تو دال برابر ہوتی ہے, ہمیں تو نہ اتنا کیوٹ لگتا ہے اور نہ ہی اتنا پیارا لگتا ہے, لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ پکڑ پکڑ کے پیار کر رہے ہیں کہ بھئی اتنا کیوٹ بچہ. تو وہی ہمارا بچہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہیرو بن کے پھرتا رہتا ہے. تو بس وہی کر رہا تھا گھر کے سروے. اور یہاں پہ میں نے سوپ لیا ہے اور چاول لیے ہیں, اور آپ دیکھیے سوپ کو ماشاءاللہ. اور جی کھانا تمام ہو گیا ہے, اور حضرات جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی واک کے لیے باہر گئے ہیں, اور یہاں پہ خواتین جو ہیں وہ کچن کے اندر دیکھیں کیا کر رہی ہیں. بہت زبردست قسم کی کلفہ آئس کریم انہوں نے جمائی ہوئی تھی, اور اس کا جو ہے وہ پردہ ہٹایا گیا, گھونگھٹ کھولا گیا, اور اس کو جو ہے وہ پیسز میں کٹ کیا جا رہا ہے. اچھا جب پیسز میں کٹ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی اس کو نا ہم نے اپ سائڈ ڈاؤن کرنا تھا. تو ہم نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اب کٹ تو گئی ہے تو اپ سائڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو دیکھ لیجئے کہ کتنی خوبصورت اور کتنی حسین آئس کریم ہے. بازار کی آئس کریم میں یہ بات کب ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی فریز ہوئی ہوئی تھی کہ اس کی جو
آپ سمجھیں کہ نقطہ انجماد تھا نا، یعنی کہ اس کا فریزنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ اتنا ہی تھا کہ یہ بہت کریمی ٹیکسچر کی تھی، اتنی ہارڈ نہیں ہو گئی تھی فریزر میں رکھ کے کہ آپ کو جو ہے نا اس کے کھانے کے لیے کشتی کرنی پڑے۔ اور یہ والا ڈیزرٹ جو ہے وہ میں نے اپنی عید کے ولاگ میں بنایا تھا اور اس کی ترکیب بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، ضرور دیکھیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا، اس کو ضرور ٹرائی کریں، بہت زبردست میٹھا بنتا ہے، آپ بہت خوش ہوں گے اور بہت آسان ہے، منٹوں میں بنتا ہے۔ تو جی میں تو کھا رہی ہوں یہاں پہ آئس کریم، اور یہ دیکھیں ہم جہاں جائیں نا تو پاکستان تو ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اور جی جب حضرات سے پوچھا گیا کہ جی آپ گرین ٹی پئیں گے، براؤن ٹی پئیں گے یا پنک ٹی پئیں گے، تو بھئی سب نے مشترکہ طور پہ فیصلہ دیا کہ پنک ٹی پئیں گے۔ تو مجھے تو ذرا سی گھبراہٹ ہونے لگی کہ پوری بھی ہو جائے گی کہ نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس برکت ڈالنے والی ذات بس اسی کی ہے، تو ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ پوری ہو گئی اور سب بچوں کو بھی ملی پینے کے لیے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ ہماری دیسی چیزوں کی کیا بات ہے نا، مطلب ان کی خوشبو، ان کا ذائقہ، ان کی صورت شکل بالکل ہی مختلف ہے۔ اچھا مجھے اکثر میسج آتے ہیں کہ ہر وقت دعوتیں ہی ہوتی رہتی ہیں، تو پھر آپ اس کو دعوت میں مت کہیے، آپ کہیے کہ میرے دوست نے مجھے کھانے پہ بلایا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی دعوتیں کیوں نہیں ہوتی، تو پھر ایسا کریں کہ آج سے آپ سٹارٹ کریں، آپ اپنے گھر میں کسی کو دعوت پہ بلائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی جلد دعوت کا بلاوا آئے گا۔ تو جی لوگوں کو آسانیاں دیجئے، خوشیاں بانٹیے، آپ یقین کیجئے جو آپ دیں گے نا وہ خود بخود پلٹ کے آپ کے پاس آئے گا۔ تو بس دعا میں بھی وہی چیز دوسروں کے لیے مانگیے جو آپ کو چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے دیں گے۔ پھر ملیں گے ایک نئے مزیدار سے ولاگ میں، انسٹاگرام پہ فالو کرنا مسٹ ہے، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔